بسم اللہ الرحمن الرحیم من ھذا من ھذا پچھلے سبق میں آپ کو اشارہ کا طریقہ بتایا تھا کہ جب بھی کسی ایک چیز جو کہ قریب ہو اور مذکر ہو تو اس کی طرف جب ہم اشارہ کریں گے تو ھذا کے ساتھ اشارہ کریں گے۔ پھر ہم نے پڑھا کسی چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے ما لگاتے ہیں، ما ھذا یہ کیا ہے، لیکن جب کسی انسان کے بارے میں پوچھیں گے نا تو ما کے بجائے من لگائیں گے۔ من ھذا یہ کون ہے، من ھذا کا معنی ہے یہ کون ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلا لفظ ہے من ھذا، اس کا جواب ہے ھذا طبیب۔ من ھذا کا معنی ہے یہ کون ہے، تو آپ نے جواب دیا ھذا طبیب۔ نچلا سوال ہے من ھذا، ھذا ولد، من ھذا، ھذا طالب۔ طالب طالب علم کو کہتے ہیں۔ اب کوئی بھی ایک جملہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک جملہ ہے ھذا طالب، جملہ ہے نا کہ یہ طالب علم ہے، یا آپ نے کہا ھذا ولد یہ لڑکا ہے، یا آپ نے کہا ھذا استاد یہ استاد ہے، یا آپ نے کہا ھذا کتاب یہ کیا ہے کتاب ہے۔ لیکن اب اس جملے کو آپ سوالیہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو اپنی زبان میں بولتے ہیں نا کیا یہ کتاب ہے، کیا یہ یعنی گلاس ہے، کیا یہ قلم ہے۔ تو کسی بھی عربی جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں حمزہ لگا دو یا حل لگا دو۔ حل لگانے کا آگے آ رہا ہے، لیکن آج ہم جو فی الحال جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے، اس کی کسی بھی جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں آپ نے حمزہ لگانا ہے۔ ھذا ولد یہ لڑکا ہے، اب اس کو ہم سوالیہ بنائیں گے تو ہم پڑھیں گے اھذا ولد، اس کا جواب آگے ہوگا لا ھذا رجل، کیونکہ داڑھی والا ہے نا، تو داڑھی والا ولد تو نہیں ہوتا بلکہ وہ رجل ہوتا ہے۔ جب آپ بولتے ہیں نہیں تو نہیں کو عربی میں بولتے ہیں لا ھذا رجل۔ جیسے میں نے کہا اھذا قلم، کتاب اٹھا کے میں نے کہا اھذا قلم، آپ نے کہا لا ھذا کتاب، ھذا کتاب، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے بولنا ہے۔ جیسے اب میں نے کہا ھذا طالب، کسی طالب علم کو اس طرف اشارہ کر کے آپ نے کہا نعم ھذا طالب۔ کسی طالب علم کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا ھذا استاد، آپ نے کہا لا ھذا طالب۔ سمجھ آ گئی استعمال کا طریقہ؟ اس کو دوبارہ دیکھیں، میں سوال کر رہا ہوں آپ نے جواب دینا ہے۔ من ھذا، من ھذا، من ھذا، اھذا ولد، ھذا رجل۔ اب آگے جو ہے آگے دیکھیں، آگے ہیں ما ھذا۔ میں سوال کر رہا ہوں، پہلے میں پڑھوں گا اس کے بعد پھر میں سوال کروں گا، آپ نے جواب دینا ہے۔ پہلے میں خود پڑھوں گا ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا مسجد، من ھذا یہ کون ہے، ھذا تاجر، ھذا تاجر، تاجر کہتے ہیں بزنس مین کو، تاجر تجارت کرنے والا۔ ھذا کلب یہ کتا ہے۔ نیچے پھر سوال کیا میں نے اھذا کلب، آپ نے کہا لا ھذا قط، کیا یہ کتا ہے، تو تصویر میں دیکھ کے آپ نے کہا لا ھذا قط، قط کہتے ہیں بلی کو۔ پھر ھذا حمار، ھذا حمار، حمار گدھے کو کہتے ہیں۔ اھذا حمار لا ھذا حصان، لا ھذا حصان۔ پہلے اچھی طرح سنیں کہ میں کس طرح پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ سے میں سوال کروں گا اور آپ نے پھر اس کی تفصیل سے جواب دینی ہے۔ وما ھذا، ھذا جمل، واو کس کے لیے آتا ہے، واو کا معنی ہے اور، یعنی وما ھذا، ما ھذا یہ کیا ہے، واو لگا دیا تو وما ھذا اور یہ کیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں نا یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، کہتے ہیں نا اردو میں وما ھذا یہ کیا ہے، ھذا جمل یہ اونٹ ہے۔ آگے دیکھیں وما ھذا، ھذا دیگ، دیگ مرغے کو کہتے ہیں دیگ۔ من ھذا، ھذا مدرس،
اہذا قمیص، کیا یہ شرٹ ہے؟ لا، ھذا مندیل، نہیں بلکہ یہ رومال ہے. لا ھذا مندیل. اب میں سوال کروں گا، آپ نے اس کی جو ہے اس کا جواب دینا ہے. ما ھذا؟ ھذا مسجد. من ھذا؟ ھذا تاجر. ھذا کلب. اھذا کلب؟ ھذا حمار. اھذا حمار؟ وما ھذا؟ ما ھذا؟ ھذا دیگ. من ھذا؟ اھذا قمیص؟ لا ھذا مندیل. مندیل رومال کو کہتے ہیں، مندیل. مندیل، ٹھیک ہے. اقرا واکتب، پڑھیں اور لکھیں. ما ھذا؟ ھذا کلب. نعم نہیں بولو، سوال تو نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے، صرف میرے ساتھ پڑھیں. ھذا کلب. ٹھیک ہے. سوال. من ھذا؟ ھذا جمل. اھذا کلب؟ اھذا دیگ؟ اھذا حصان؟ ھذا مندیل. اھذا ولد؟ من ھذا؟ ھذا رجل. یہ جو اشارہ ہے، پھر سوال کرنے کا طریقہ ہے عربی میں، اس کو آپ نے اچھی طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے، بار بار اس کی مشق کرنا ہے. اس کو اتنا پکا کر لیں کہ آگے انشاءاللہ تعالی مزید جب بڑے الفاظ آئیں گے تو آپ کو بالکل مشکلات نہ ہوں. ابتدا میں اگر آپ سستی کے شکار ہو گئے تو آگے جب بڑے جملے آئیں گے تو تب اس وقت آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کی اچھی طرح مشق کریں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو.